وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ جملہ اسمیہ کی طرف دوبارہ آ چکے ہیں اپنے مرکب ناقصہ کو پورا کر کے جملہ اسمیہ میں واپس آ چکے ہیں، اور ہم نے پچھلی کلاس میں جملہ اسمیہ کو دوبارہ شروع کر دیا، اور جملہ اسمیہ میں ہم نے مرکب جاری کا استعمال دیکھا کہ وہ متعلق خبر بن کے آتا ہے، اور اگر خبر نہ ہو تو وہ قائمہ قائم خبر ہو کے خود خبر بھی کہلا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا جملہ اسمیہ میں پچھلی بار آپ کو میں نے ایک بات بتائی کہ اگر جملہ اسمیہ میں جو ترتیب ہے وہ کیا ہے، مبتدا، اس کے بعد خبر، اس کے بعد میں متعلق خبر، اگر اس میں کوئی تقدیم و تاخیر ہوگی یعنی کسی چیز کو اس کی اوریجنل جگہ سے پہلے لایا جائے گا، فار ایگزامپل خبر کو پہلے لایا جائے تو وہ خبر مقدم کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ خبر مقدم کہلائے گی۔ اور جس چیز کو بعد میں لایا جائے گا، ایسے ہم فار ایگزامپل مبتدا بعد میں لایا جایا تو پھر مبتدا کہلایا جائے گا مبتدا مؤخر، یعنی تاخیر سے لایا ہوا مبتدا، اوریجنل اس کا جو جگہ ہے وہ خبر سے پہلے ہے، لیکن ایک خاص مقصد کی وجہ سے ترتیب کو یعنی جو اس کا آرڈر ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے، اس کو تقدیم و تاخیر کہتے ہیں۔ اور خاص مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے اس میں زور آ جاتا ہے، اس پہ اسٹریس دینا مقصود ہوتا ہے جس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے اس کی اوریجنل جگہ سے، تو یہ تقدیم و تاخیر ہے۔ تو یہاں سے ہم نے ایک نئے ٹاپک کا آغاز کیا ہے۔ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ کلیئر جناب؟ جی سر۔ جی سر، اوکے۔ یہاں سے ہم نے ایک نئے ٹاپک کا آغاز کیا ہے، اور وہ ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں اسٹریس دینا، جملہ اسمیہ میں زور کا مفہوم لانا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں تاکید بولتے ہیں اسٹریس کو۔ ٹھیک ہے جی، تاکید یعنی زور دینے کا مفہوم لانا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں تاکید یعنی اسٹریس کرنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زیادہ ایمفیسائز ورڈ یوز کرنے سے زیادہ بہتر۔ ہاں ٹھیک ہے، ایمفیسائز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایمفیسائز کرنا، ٹھیک ہے جی، ایمفیسائز کرنا۔ اچھا جی، اب جملہ اسمیہ میں جب تاکید کا مفہوم آئے گا یعنی زور جب ہم دیں گے، ایمفیسائز کریں گے، اسٹریس کسی چیز پہ کریں گے، تو اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز سے جملہ اسمیہ میں زور دیا جاتا ہے، تاکید لائی جاتی ہے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا جناب، اور وہ کیا تھا؟ پہلا طریقہ تھا کہ تقدیم و تاخیر کرنا۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ یہ پہلا طریقہ ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ فرسٹ میتھڈ ہے اسٹریس دینے کا، ایمفیسائز کرنے کا، تاکید لانے کا، جس کو کہتے ہیں تقدیم و تاخیر۔ صحیح ہے جی، آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جس چیز کو پہلے لایا جائے، تقدیم کی جائے، اس پہ زور آ جاتا ہے جملہ میں۔ جیسے ہم نے جملہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم نے عربی بنائی اللہ قدیر علی کل شیء، اور اس کی پوری ترکیب ہم نے ڈیٹیل میں کی تھی الحمدللہ۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم تقدیم و تاخیر کریں گے، اللہ مبتدا، قدیر خبر، علی کل شیء مرکب جاری ہو کر متعلق خبر،
پھر ہم نے کہا کہ ہم تقدیم و تاخیر یہ کریں گے کہ متعلق خبر جو آخر میں آتی ہے عربی میں اس کو ہم خبر سے پہلے لے آئیں گے. اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہم نے جو متعلق خبر ہے اس کو مقدم کر دیا، متعلق خبر مقدم اور خبر جو ہے وہ مؤخر ہو گئی. تو اب ہمیں پتہ چلا تقدیم و تاخیر ہوئی ہے. مقدم تقدیم کس چیز کو پہلے لایا گیا ہے؟ متعلق خبر کو. ویسے متعلق خبر جو ہے وہ آخر میں آتی ہے، جیسے اس جملے کو ہم نے جب بنایا اللہ قدیر علی کل شیء، تو علی کل شیء جو ہے وہ متعلق خبر ہے، وہ آخر میں آتی ہے. لیکن ہم نے تقدیم و تاخیر کی ہے، متعلق خبر کو پہلے لائے ہیں، تو اب جو متعلق خبر ہے اس پہ ایمفیسائز کرنا مقصود ہے، تاکید دینا اس پہ مقصود ہے. اور پھر ترجمہ ایسے ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو سٹریس دینے کی کوشش کریں گے اپنے لہجے سے اردو میں. جہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں جو تاکید کا مفہوم ہے وہ جہاں آپ سب اپنا مائک پلیز میوٹ رکھیے، کسی کا سوال ہو جواب دینا ہو تو بالکل اوپن کیجئے، موسٹ ویلکم. ہاں جی، عربی زبان میں میری آواز تو آ رہی ہے نا آپ سب کو؟ عربی زبان میں جو تاکید کا مفہوم ہے وہ کبھی کبھی ہم اپنی لینگویج میں کسی ورڈ سے لائیں گے، کبھی ہم اس پہ اپنے لہجے سے سٹریس دینے کی کوشش کریں گے، لیکن 100% عربی زبان کا جو تاکید کا مفہوم ہے وہ ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، اس کو اصل میں تو عربی میں ہی سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی. تو یہ پہلا طریقہ تھا جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں تقدیم و تاخیر، یعنی جو اوریجنل مبتدا خبر اور متعلق خبر ہے اس کی جو آرڈر ہے اس کو چینج کرنا زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جناب اس کی ہم اور بھی مثالیں دیکھتے ہیں تقدیم و تاخیر کی، تاکہ بات جو ہے وہ واضح ہو اور ایک اور پوائنٹ بھی ہمارے سامنے آئے انشاءاللہ. سر تو چھوٹا سا سوال. جی پوچھئے. سر یہ خبر موخر یہ کیا ہے سر؟ یہ خبر موخر کس لیے بولتے ہیں اسے خبر موخر بول؟ دیکھیے جی، جو خبر ہے وہ قدیرن ہے، رائٹ؟ جی سر. اور جو جملہ اس میں اس کی جو ترتیب کیا ہے، آرڈر کیا ہے؟ سب سے پہلے مبتدا آئے گا، رائٹ؟ جی سر. پھر خبر آئے گی، پر آئے گی، اور پھر متعلق خبر آئے گا. جی سر. ٹھیک ہے جی. ہم نے جملے میں زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے، جو متعلق خبر ہے اس کو خبر سے پہلے لا رہے ہیں ہم. صحیح ہے جی. اعلیٰ کلی شعین جو متعلق ہے اس کو ہم نے پہلے لیا ہے، تو اس کو ہم نے کہا متعلق خبر مقدم، یعنی جس کو پہلے لایا جائے. جی سر. صحیح جی. اور خبر جو ہے اس کو ہم نے بعد میں کر دیا ہے، متعلق خبر کے بعد آ رہی ہے تو وہ تاخیر سے آ رہی ہے، یعنی خبر مؤخر. اوکے سر. واضح؟ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی. تو یہی ہم آج کی پہلی سلائیڈ بھی بناتے ہیں، کیونکہ ہم نے ٹاپک یہاں سے شروع کیا ہے تاکید کا مفہوم جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اس کی کچھ اور مثالیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تقدیم و تاخیر کی، تاکہ بات اور واضح ہو جائے اور مزید جو پوائنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے. ایک ٹھیک ہے جی. تو پہلا طریقہ ہم پڑھیں تقدیم و تاخیر. اچھا جی، میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. دردناک عذاب. ہاں جی، دردناک عذاب کون سا مرکب ہے بتائیے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیف. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جب ہم وہ بنائیں گے ترتیب، تو اب ایک کا ورڈ تو کچھ ہے نہیں، ایک یا کوئی، تو پھر معرفہ ہوگا
العذاب العلیم، دردناک عذاب. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، ہم اس کی خبر لاتے ہیں، دردناک عذاب ان کے لیے ہے. ہاں جی، ان کے لیے کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. جاری. ٹھیک ہے جی. اور ان کے لیے ہے تو لا آ گیا حرف جارہ، اور ان کے لیے ضمیر ہے. کون سی ضمیر آئے گی؟ ہم. ٹھیک ہے جی. اور جب ضمیر کے ساتھ حرف جارہ لام آتا ہے تو وہ زیر کی جگہ کیا لیتا ہے؟ زبر لیتا ہے. العذاب العلیم لہم، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ان کے لیے ہے. مبتدا بنا مرکب توصیفی سے اور خبر بنی مرکب جاری سے. اچھا جی، تو اس کی ہم ترکیب بھی لکھ سکتے ہیں. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، موصوف اور صفت مل کے بنے مبتدا. صحیح ہے جی. اور خبر جو ہے وہ بنی مرکب جاری سے، تو حرف جارہ اور اس میں مجرور مل کے متعلق خبر ہو گئے. اور خبر موجود نہیں ہے تو پھر یہ خود ہی خبر کہلا جائے گی. آپ اس کو متعلق خبر کہیں یا خبر محذوف کا، یا اس کو کاما قائم خبر بنا کے خبر بنا دیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اچھا جی، اب ذرا نوٹ کریں، اب ہم اس میں تقدیم و تاخیر کر رہے ہیں اور ہم جو خبر ہے اس کو پہلے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم لکھ رہے ہیں لہم. لہم. ٹھیک ہے جی. لہم. ہم نے کیا کیا؟ خبر کو مقدم کر دیا ہے. خبر جو متعلق خبر تھی وہ مقدم ہو گئی ہے. اب ہم مبتدا کو تاخیر سے لائیں گے. مبتدا کو تاخیر سے لائیں گے. نوٹ کر لیجئے، بہت اہم پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. خبر کو مقدم کرنے کا ایک فائدہ تو کیا آپ کو پتا، اس پہ زور آ جاتا ہے. ایک اور فائدہ بھی ہے، نوٹ کر لیں کہ اگر خبر کو مقدم کر دیا جائے اور مبتدا کو تاخیر سے لایا جائے تو مبتدا کو نکرہ لانا پاسبل ہے. آپ کو پتا ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے، آپ کو بتایا گیا تھا. اس لیے العذاب العلیم، آپ نے جتنے بھی مبتدا پڑھے معرفہ ہے، رول ہے کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ. لیکن آپ کو ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے، اگر خبر کو مقدم کر کے پہلے لایا جائے اور مبتدا کو تاخیر سے لایا جائے تو پاسبلٹی بن جاتی ہے مبتدا کو نکرہ لانے کی. پاسبلٹی بن جاتی ہے مبتدا کو نکرہ لانے کی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بنا آپ کا مبتدا مؤخر. اور اب آپ کو ایک اور فائدہ ہوا تقدیم و تاخیر کا. ایک تو زور، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ایک دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے جی. تو مبتدا مؤخر لانے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ دوسرا کہ اگر مبتدا مؤخر ہو، ٹھیک ہے جی، اگر مبتدا جو ہے اس کو مؤخر ہو، اور اصل بات ہے کہ اگر خبر کو مقدم کر دیا جائے تو مبتدا نکرہ لایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لائیں. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو ایک سادہ جملہ ایسے بھی بنا سکتے تھے، لہم العذاب العلیم جیسے تھا. لیکن پاسبلٹی بن جاتی ہے اگر خبر کو مقدم کر دیا جائے اور مبتدا بعد میں آئے کہ مبتدا نکرہ آ سکتا ہے. اور اس کی کئی مثالیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، اسی لیے آپ کے سامنے اس بات کو میں نے رکھ دیا. ٹھیک ہے جی. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیا. ایک اور مثال لے لیجئے. ہم کہتے ہیں جی الجنت، جنت. ایک جملہ بناتے ہیں، الجنت صبر کرنے والوں کے لیے ہے، للصابرین. ٹھیک ہے جی، للصابرین. جنت صبر کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم آپ کو کہیں کہ جی اس میں بھی آپ تقدیم و تاخیر کر دیں اور خبر کو پہلے لے آئیں اور مبتدا کو بعد میں، تو کیا بنے گا؟ للصابرین. للصابرین. للصابرین
ان کے لیے جنتن. ہاں جی صحیح. آپ الجنتو بھی لا سکتے ہیں, وہ تو بالکل سادی تقدیم و تاخیر ہو جائے گی. لیکن ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر خبر پہلے کی جائے اور مبتدا بعد میں آئے تو مبتدا جو ہے وہ نکرہ بھی آ ہو سکتا سکتا ہے. صحیح ہے جی, مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے. تو آج آپ کو پہلی بار پتہ چلا ہے, اور بھی وجوہات ہیں مبتدا کے نکرہ آنے کی, لیکن آپ کو آج پہلی وجہ پتہ چلی ہے کہ مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے. اور وہ وجہ کیا ہے کہ خبر مقدم ہوگی اور مبتدا بعد میں آئے گا, تو پاسبلٹی ہے کہ خبر پہلے آ گئی ہے تو مبتدا نکرہ آ جائے. صحیح ہے جی. تو یہ دوسرا فائدہ حاصل ہو گیا ہمیں تقدیم و تاخیر کا. پہلا تو آپ کو پتا ہے کہ سٹریس آتا ہے, تاکید آتی ہے, صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے. صحیح ہے جی, جنت صبر کرنے والوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا پوائنٹ یہ بھی. السلام علیکم استاد صاحب, ایک سوال پوچھنا تھا جی. کہ لام جو ہے یہ حرف جار کے طور, یہاں صابرین سے پہلے دو لام آ رہے ہیں, یہ اس میں کیا ہے یار, یہ کمپٹیشن کیا ہے؟ حرف جار دو دفعہ لام کیوں آ رہا ہے ادھر؟ یہ دو حرف جار ہیں؟ نہیں دو حرف جار نہیں ہے. دیکھیں ہے کیا, الصابرون. ٹھیک ہے جی, ایسے لکھا جائے گا نا, الصابرون. کریکٹ, الصابرون صبر کرنے والے. پھر آپ لام لے آئے حرف جارہ. ٹھیک ہے جی, اور لام جب آئے گا تو اس کو جر میں لے جائے گا. الصابرون کی جر کیا ہے؟ صابرین. الصابرین. اچھا, آپ کو بتایا گیا تھا کہ لام حرف جارہ جب آئے گا تو حمزۃ الوصل نہ لکھا رہے گا نہ پڑھا جائے گا. صحیح ہے جی, وہ تو نہیں پڑھا جائے گا لیکن لام تو موجود ہے نا الصابرین کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے جی, تو وہ الصابرین کا معرف باللام والا, اسی لیے ہم اس کو لام تعریف کہتے ہیں نا, وہ موجود ہے اور دوسرا حرف جارہ ہے. کریکٹ, صحیح. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمیں پہلا طریقہ پتہ چلا, جملہ اسمیہ میں اگر تاکید کا مفہوم لانا ہو تو تقدیم و تاخیر کر کے لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پہلا طریقہ ہم نے سیکھا ہے جملہ اسمیہ میں تاکید کا. ٹھیک ہے جی, اب دوسرا طریقہ سمجھ لیجئے, اور دوسرے طریقہ جو ہے اس کا استعمال کثرت کے ساتھ ہے. کثرت کے ساتھ جناب, دوسرا جو طریقہ ہے اس کا استعمال کثرت کے ساتھ ہے, اور وہ ہے جہاں ان کو کہا جاتا ہے حروف تاکید. کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تاکید. یعنی جو ایمفیسس کے لیے جو ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ, اور نوٹ کر, یعنی ان کو جملہ اسمیہ میں ایڈ کر دیا جائے تو اس سے سٹریس آ جائے گا. اچھا جی, حروف تاکید کون سے ہیں نوٹ کر لیجیے. حروف تاکید دو ہیں. صحیح ہے جی, انہ ہے ایک, اور دوسرا جو ہے نا وہ لام ہے. اچھا, اب دیکھ لیں ایک اور لام آ گیا آپ کے پاس. ہم نے بات کی تھی کہ لام آپ کے سامنے کئی قسم کے آ چکے ہیں. آپ نے لام جلالہ پڑھا ہے تجوید میں, لام حروف الہجا میں پڑھا ہے لام. صحیح جی, پھر آپ نے لام حرف جارہ پڑھا ہے, اور آج آپ کے سامنے ایک لام تاکید بھی آ گیا ہے. صحیح ہے جی, لام تاکید بھی آ گیا ہے. صحیح ہو گیا جی. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو لام تاکید بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو حرف تاکید. دونوں حروف تاکید ہیں. صحیح ہے جی, حروف تاکید انا اور لام ہے. تو اگر جملہ اسمیہ میں زور کا مفہوم لانا ہو تو انا کا استعمال کیا جاتا ہے یا لام کا استعمال کیا جاتا ہے, یا انا اور لام دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے اگر بہت زیادہ تاکید لانی ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جب انا اور لام آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا یقیناً فور شور. ٹھیک ہے جی, بولتے ہیں انڈیڈ بولتے ہیں نا, یقیناً انڈیڈ. صحیح ہے جی. اسی طرح آپ اس کا معنی بے شک بھی پڑھیں گے تراجم میں. صحیح جی, بے شک انڈیڈ. اور واقعی ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں واقعی جو ہے یہ بھی. تو یہ معنی ہے انا اور لام کے جو جملے میں آ جائیں گے. اب ہم ایک سادہ جملہ اسمیہ لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے جی, اور اس میں پھر تاکید لے کے آتے ہیں. صحیح ہے جی, ہم ایک سادہ جملہ لکھتے ہیں زید صالح مبتدا اور خبر. زید نیک ہے.
ٹھیک ہے جی، زید نیک ہے. اب مجھے کہنا ہے زید یقیناً نیک ہے، زید واقعی طور پر نیک ہے، زید بے شک نیک ہے. تو جناب کیا کریں گے ہم اس مفہوم کو لانے کے لیے؟ اننا لگائیں گے زید سے پہلے. انا لگائیں گے زید سے پہلے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. اب ہم لگاتے ہیں انا زید سے پہلے، لیکن نوٹ کر لیجئے انا جب لگتا ہے تو پھر انا جو ہے نا اس کے بارے میں نوٹ کر لیں، انا بہت پاورفل ورڈ ہے. صحیح جی، انا جو ہے نا حرف ہے. صحیح جی، اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، حرف ہے. ٹھیک ہے جی، حرف ہے. جیسے حروف جارہ پڑھے تھے ویسے ہی ہے بھائی، الگ قسم کے حروف آپ کے سامنے آ رہے ہیں. انا حرف تاکید ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. نوٹ کر لیجئے انا بہت ہی پاورفل ورڈ ہے. وہ جب بھی جملہ اسمیہ پہ آئے گا تو جملہ اسمیہ کو پورے کنٹرول میں لے لے گا. اپنے کیا کرے گا؟ جملہ اسمیہ کو پورے کنٹرول میں لے لے گا. صحیح ہے جی. پہلی چیز تو اس کو صدارت چاہیے. صدارت کا مطلب کیا ہے؟ جملے کے شروع میں آئے گا. ٹھیک ہے جی، انا جملے کے شروع میں آئے گا. پہلی بات تو اس کو صدارت کلام چاہیے، یعنی جملے کے بگننگ میں آئے گا وہ. دوسری بات، وہ آئے گا جیسی ویسے ہی کنٹرول میں لے لے گا پورا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو مبتدا ہے یہ مبتدا نہیں رہے گا اور یہ خبر نہیں رہے گی. صحیح ہے جی. یہ انا جو ہے یہ کرتا کیا ہے؟ نوٹ کر لیں، بہت اہم بات ہے. انا جو جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے اس کو نصب میں لے جاتا ہے، حالت نصب میں لے جاتا ہے اعرابی طور پر. یعنی مبتدا آپ نے پڑھا تھا مبتدا رفع میں ہوتا ہے، کریکٹ؟ خبر بھی رفع میں ہوتی ہے. لیکن انا جب جملہ اسمیہ پہ آئے گا تو پورا کنٹرول لے لے گا جملہ اسمیہ پہ. اور جب کنٹرول لے لے گا تو مبتدا کو نصب میں لے جائے گا. زیدن کی نصب کیا ہوگی؟ زیدن. تو انا نے یہ کام کیا ہے جناب، اور یہ کام انا ہمیشہ کرے گا، ہمیشہ کرے گا. اور اب یہ مبتدا تو رہا نہیں کیونکہ مبتدا تو رفع میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام مبتدا تو رکھ نہیں سکتے. یہ کہلائے گا اسم انا. کیا کہلائے گا؟ اسم انا. صحیح ہے جی. آپ اس کو انا کا اسم بھی کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں، اسم انا، انا کا اسم. صحیح ہے جی. اناز اسم. یہ اسم انا اس لیے کہلائے گا کیونکہ مبتدا نہیں ہو سکتا، مبتدا رفع میں ہوتا ہے، آپ نے پڑھا تھا. اب یہ نصب میں آ گیا انا کی وجہ سے، تو انا نے پورے جملے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور مبتدا کا نام بھی چینج کر دیا، اور وہ کہلائے گا اسم انا. اور یہ آگے والی جو چیز ہے یہ رفع میں ہی ہے، اس لیے خبر تو کہلائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہلائے گی خبر و انا، انا کی خبر. صحیح ہے جی. تو انا نے کیا کیا ہے؟ پورے جملے کو کنٹرول میں لے لیا ہے. ایک تو صدارت کلام چاہیے اس کو، شروع میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے جو مبتدا تھا اس کا نام بھی تبدیل کر دیا اور اس کی حالت بھی چینج کر دیا اعرابی. جو مبتدا تھا وہ رفع سے نصب میں چلا گیا اور پھر وہ کہلایا اسم و انا، اور جو خبر تھی وہ کہلائی خبر و انا. یہ بات سب کو سمجھ میں آئی؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. انا کیا کرتا ہے؟ جب بھی جملہ اسمیہ پہ آئے گا تو تاکید لے کے آئے گا. لیکن انا بہت پاورفل ورڈ ہے. جب وہ جملہ اسمیہ پہ آ جائے گا تو اس کو کنٹرول میں لے لے گا، شروع میں آئے گا، مبتدا کو رفع سے نصب میں لے جائے گا اور پھر وہ کہلائے گا مبتدا اسم و انا. مبتدا نہیں کہیں گے اس کو. جو خبر ہے وہ کہلائے گی خبر و انا. کلیئر ہو گیا جناب؟ اب جملے میں تاکید آ گئی ہے. جی سر بولیے. خبر انا یہ جو اس کی اسٹیٹس نہیں چینج کرے گا، کچھ صالحن کو یعنی کچھ چینجز نہیں لائے گا؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو نہیں بتایا نا ایسا کچھ بھی. جی سر وہی میں نہیں، کچھ بھی نہیں کرے گا، صرف اسم کو چینج کرے گا. ٹھیک ہے جی. خبر کو ٹچ بھی نہیں کریں گے آپ. انا صرف اسم کو نصب میں لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسم کو نہیں. آپ بولے انا مبتدا کو نصب میں لے کے جاتا ہے اور پھر وہ اسم انا کہلاتا ہے. تو اور دوسرے الفاظ میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انا جب بھی آئے گا جملہ اسمیہ میں تو اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی. اسم انا کیا ہوتا ہے؟ جو جملے کا مبتدا ہوتا ہے نا اس کو وہ رفع سے نصب میں کر کے اسم انا بنا دیتا ہے
اور خبر و انا جو ہے وہ جملے کی جو خبر ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا سر؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ جو انا ہوتا ہے اس میں الف نہیں آئے گا یا وہ الگ ہے؟ انا لکھا ہے نا الف, یہ حمزہ ہے نا بعد میں, یہ بعد میں نون کے بعد انا برا نہیں سر, وہ بالکل الگ ہے. وہ الگ چیز ہے. اچھا ٹھیک جی جی, وہ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ابھی ہم نے اس کو نہیں پڑھا. ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ. صحیح ہے جی. اچھا, انا جو ہے اس پہ الف ہرگز نہیں لگائیں گے, لیکن اس کا معنی بالکل چینج ہو جائے گا. صحیح ہے جی, جو آپ کے سامنے لکھا گیا ہے بالکل ویسے ہی ہے, انا زیدن صالح. اب اس سے کیا ہوا ہے کہ جملہ اس میں ہمیں تاکید آ گئی ہے, یقیناً بے شک زید نیک ہے. جملہ اس میں ہمیں تاکید آ گئی انا کے آنے سے. اچھا جی, اب جب جملہ اسمیہ میں تاکید آ گئی ہے انا کے آنے سے اور اس نے اپنا عمل بھی کیا ہے, انا کا عمل کیا ہے, جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے اور وہ اسم انا کہلاتا ہے. جملے کی صدارت لے لیتا. ہاں جی, صدارت لے لیتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے. صرف صدارت نہیں لیتا, صدارت تو اور بہت سارے ورڈ لیتا ہے. صدارت بھی لیتا ہے اور چینجز بھی کرتا ہے جملے میں. چینجز کیا کرتا ہے, مبتدا کو رفع سے نصب میں لے جاتا ہے. تو جناب نوٹ کر لیجئے, آج آپ کو پہلی وجہ پتہ چلی ہے کسی بھی اسم کے نصب میں. جناب نوٹ کر لیجئے, آج آپ کو پہلی وجہ پتہ چلی ہے کسی بھی اسم کے حالت نصب میں ہونے کی. جناب آپ کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی جی. جی جناب, آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سر. جی جناب. اچھا جی, تو انا جو ہے میں نے آپ کو اس کے بارے میں آپ کے بتایا کہ آج آپ کو پہلی وجہ پتہ چلی ہے کسی بھی اسم کے حالت نصب میں جانے کی. اب تک آپ نے رفع کی وجوہات پڑھی تھی, مبتدا رفع میں ہوتا ہے, خبر رفع میں ہوتی ہے. آپ نے جر کی 2 وجوہات پڑھی تھی, مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے, حرف اس میں مجرور جو ہوگا جو حرف جارہ کے بعد آئے گا وہ جر میں ہوتا ہے. نصب کی آج تک آپ نے کوئی بات نہیں پڑھی تھی, آج پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلا ہے. آپ نوٹ کر لیجئے گا اپنے اس پیج پہ جہاں آپ لکھ رہے ہیں, حالت رفع نصب اور جر والا چارٹ بنا رہے ہیں. انا کا اسم ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا. انا کا اسم ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا. کلیئر ہو گیا سر آپ سب کو یہ؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ لکھتا ہوں, آپ مجھے اس میں تاکید لا کے دکھائیے. اللہ غفور, اللہ بہت بخشنے والا ہے. اللہ بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بالکل ٹھیک ہے جی. اب حرف تاکید لے کے آئیں گے. ان اللہ, جو مبتدا ہے لفظ جلالہ وہ انا کہ جو ہے انا کے ساتھ حالت نصب میں آئے گا. ان اللہ غفور, یقیناً واقعی بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, بہت, یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہم کہتے ہیں ایک جملہ لیتے ہیں, الولد الطویل. ہاں جی, کون سا مرکب ہے؟ توصیفی. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم نے مبتدا بنایا اور ہم اس کی خبر لا رہے ہیں مجتہد. لمبا لڑکا محنتی ہے, لمبا لڑکا محنتی ہے. اچھا جی, اب لمبا لڑکا محنتی ہے, اس میں ہمیں زور لے کے آنا ہے. کیا کریں گے؟ ان الولد. ٹھیک ہے جی, انا آپ شروع میں لگا دیں گے. اچھا جی, اب مرکب توصیفی ہے, موصوف مین ہوتا ہے وہ نصب میں چلا جائے گا. اچھا, جیسی موصوف نصب میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟
खबर सिफत सिफत भी तब صفت چلی جائے بھی گی. فالو کرے گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے صفت جو ہے وہ چاروں اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے. جیسے ہی موصوف نسب میں گیا صفت بھی اس کے ساتھ ساتھ نسب میں چلی گئی. ان الولد الطویل مجتہد، ٹھیک ہو گیا جی. یقیناً لمبا لڑکا محنتی ہے. اچھا جی، ایک جملہ میں آپ کے سامنے اور لکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں، بیت زید، بیت زید. ہاں جی، کون سا مرکب ہے؟ یہ مضاف اضافی ہے سر، مرکب ذاتی. مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے. زید کا گھر. صحیح جی، مرکب اضافی ہے زید کا گھر. اچھا جی، ہم کہہ رہے ہیں بیت زید جمیل، زید کا گھر خوبصورت ہے. اچھا جی، اب اس جملے میں زور لے کے آنا ہے، کیا کریں؟ ان بیت زید ان بیتا ہاں جی، بیتا بیتا زید زیدہ کیسے؟ جمیل. زید زیدہ کیسے؟ یہ مرکب اضافی ہے، زید ہی نہیں رہے گا. ہاں جی، مرکب اضافی ہے. مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہی ہوتا ہے. مضاف الیہ کو اگر آپ نے جر سے ہٹائے نا تو پھر وہ مضاف الیہ نہیں رہے گا، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. تو مرکب اضافی میں آپ کو کئی بار بتایا گیا ہے کہ مضاف اہم چیز ہے اعراب دیکھنے کے لیے. تو مضاف نسب میں جائے گا، مضاف الیہ تو ہمیشہ جر میں ہی رہے گا. ان بیت زید جمیل، یقیناً زید کا گھر خوبصورت ہے. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی، ایک اور جملہ بناتے ہیں. اچھا جی، ہم لکھتے ہیں جملہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. ہاں جی، مجھے بتائیے مبتدا اور خبر کے بارے میں مجھے بتائیے. محمد المبتدا. صحیح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبتدا اور رسول اللہ خبر ہے. اچھا جی، اب اس جملے میں اگر ہم تاکید لے کے آئیں تو انا محمد محمدن. ہاں جی، دیکھیں منصرف اسم ہے نا محمد، تو حالت نسب میں محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اعراب کیوں چینج کرتے تھے؟ اس کی جو منصرف اور غیر منصرف اسم ہے وہ تو ویسے ہی رہے گا، آپ نے صرف اس کو حالت نسب میں لے کے جانا. ان محمد رسول اللہ، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ایک اور ہم جملہ لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہذا الدرس، ہذا الدرس. ہاں جی، کون سا مرکب ہے ہذا الدرس؟ ہذا الدرس، یہ سبق، یہ لیسن، دس لیسن. مرکب جاری. جاری کیسے؟ نہیں جاری نہیں. اضافی کیسے؟ ہاں جی، مرکب اشاری. مرکب اشاری. ہذا الدرس، یہ درس. ٹھیک ہے جی، مرکب اشاری ہذا ہے، اس میں بہت آسان سی بات ہے، یہ درس. ہذا الدرس سہل، یہ درس آسان ہے. ہاں جی، آسان ہے یا نہیں؟ ہذا الدرس سہل. ہاں جی، اب اس میں جو تاکید لے کے آئیے. ان هذا الدرس سهل. ان هذا الدرس، آپ کو پتا ہے مرکب اشاری میں مشار الیہ سے پتہ چلے گا اعراب کا، کیونکہ جو اشارہ ہے اس میں اشارہ وہ تو مبنی ہے. ٹھیک ہے جی. ان هذا الدرس سهل، یقیناً یہ درس آسان ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، زبردست. اچھا جی، تو آپ کے سامنے مرکب توصیفی بھی آ گیا، مرکب اضافی مبتدا کے طور پہ بھی آ گیا، خبر کے طور پہ بھی آ گیا، مرکب اشاری بھی مبتدا بن کے آ گیا. اب مرکب جاری رہ گیا، اس کی بھی ایک مثال لکھتے ہیں. اچھا جی، ہم مرکب جاری میں لے کے آ رہا ہوں، اس میں تقدیم و تاخیر بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ابھی جو آپ نے سبجیکٹ پڑھا ہے وہ والا کر رہا ہوں. فی ذالک، اس میں آیتن، نشانیاں، اس میں نشانی ہے. فی ذالک آیا، اس میں
ایک نشانی ہے، فی ذالک آیا، اس میں ایک نشانی ہے. اب یہاں پہ بتائیے فی ذالک مرکب جاری ہو کے کیا بنے گا؟ مبتدا خبر. مبتدا جناب نوٹ کر لیجئے اپنے پاس رجسٹر میں، بولڈ کر کے لکھ لیجئے، مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں بن سکتا. نیور. مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں بن سکتا. مرکب جاری کیا بنتا ہے جملے میں؟ متعلق بنتا ہے. اور اگر خبر موجود نہ ہو تو پھر قائم مقام خبر. صحیح ہے، خبر ہی بن جائے گا. صحیح ہے جی. تو یہ خبر ہے جو مقدم ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی آپ کو بتایا گیا کہ اگر خبر مقدم ہو جائے تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ مبتدا نکرہ آ سکتا ہے. تو یہ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر ہے. صحیح جی. ابھی جو ہم نے پوائنٹ پڑھا تھا بالکل وہی ہے. فی ذالک آیۃ، خبر مقدم ہو گئی کیونکہ مرکب جاری ہے. نوٹ کر لیں مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، امپاسبل ہے. تو یہ خبر مقدم ہوئی، اور آپ کو پتا ہے خبر مقدم ہو جائے، مبتدا مؤخر ہو جائے تو پھر مبتدا نکرہ لانا پاسبل ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی. اب اس جملے میں تاکید لے کے آئیے. ہاں جی بتائیے گا. ہاں جی. ان فی ذالک، ان شروع میں ہی آئے گا، ان شروع میں ہی آئے گا. ہاں جی. کیا کروں بتائیے. ذالکل نہیں، ذالک ان فی ذالک آیت. ہاں جی. آیتن. آیاتن. آیتن کنفرم. ذالک مبنی ہے سر. دیکھیں جن لوگوں نے آیتن بولا ماشاءاللہ انہوں نے بالکل صحیح بولا. ذالکہ سے مبتدا ہے، نصب میں جائے گا. ہاں. انا کیا کرے گا؟ انا مبتدا کو نصب میں لے کے جائے گا. مبتدا کیا ہے؟ آیاتون. ہاں جی. تو پھر مبتدا جو ہے وہ نصب میں جائے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ انا کے ساتھ جو اسم ہو وہی مبتدا ہو. یہاں پہ سب کیسز میں ایسا ہی تھا، لیکن ضروری نہیں ہے. جملے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا مبتدا کہاں ہے. اگر مبتدا مؤخر ہے تو انا اپنا اثر مبتدا پہ ہی کرے گا، خبر پہ تھوڑی کرے گا، کیونکہ انا اپنا اثر مبتدا پہ کرتا ہے اور وہ مبتدا اسم و انا کہلاتا ہے. تو یہاں پہ جو مبتدا ہے کیونکہ مؤخر ہے تو انا اس کا اثر مبتدا پر کرے گا. واضح ہو گئی بات؟ انا نے اپنا اثر مبتدا پہ ہی کرنا ہے، چاہے مبتدا کسی پلیس پہ بھی آئے جملے میں. 99% مبتدا شروع میں ہی آئے گا تو انا کے فوراً بعد مبتدا آپ کو مل جائے گا، اسم انا کہلائے گا. لیکن کبھی کبھی مبتدا مؤخر بھی ہوتا ہے، لیکن انا تو اپنا اثر مبتدا پر ہی کرے گا، چاہے وہ اس کے ساتھ میں بالکل شروع میں آئے یا بعد مبتدا میں. مؤخر ہو جائے. بات سب کو کلیئر ہو گئی جناب؟ جی سر. اچھا جی. اب نوٹ کر لیجئے کہ انا سے تاکید آ گئی ہے جملوں میں. ٹھیک ہے جی. یقیناً بے شک کا معنی مفہوم آ گیا ہے. اب اگر ہمیں جملے میں مزید تاکید لانی ہو، لانی ہو تو انا کے ساتھ ساتھ لام بھی استعمال کرتے ہیں. انا کے ساتھ ساتھ لام بھی استعمال کرتے ہیں، اس سے ڈبل تاکید آ جاتی ہے جملے میں، ڈبل تاکید آ جاتی ہے. اچھا جی. اب لام کہاں لگائیں گے؟ تو نوٹ کر لیں. آپ کو پتا ہے حروف تاکید صدارت چاہتے ہیں، انا بھی صدارت چاہتا ہے یعنی جملے کے بگننگ میں آنا چاہتا ہے، اور لام بھی جملے کے سینٹینس کے بگننگ میں ہی آنا چاہتا ہے، لیکن دونوں ساتھ نہیں آ سکتے. صحیح ہے جی. دونوں ساتھ نہیں آ سکتے. تو اب دونوں جب آئیں گے تو انا نے بھی شروع میں آنا ہے، لام نے بھی شروع میں آنا ہے، لیکن دونوں مل کے ساتھ نہیں آ سکتے. تو اس کمپٹیشن میں انا جو ہے وہ ون کرے گا اور وہ شروع میں ہی آئے گا. صحیح ہے جی. انا بہت پاورفل ہے، وہ شروع میں ہی آئے گا اور لام کو وہ آگے پش کر دے گا. وہ بولے گا میں تو شروع میں ہی آؤں گا، تم آگے چلے جاؤ، اور وہ لام کو آگے پش کر دے گا. اچھا جی. اب ساتھ ساتھ تو آ نہیں سکتے، ایسا تو ہو نہیں سکتا انا لزیدن نہیں ہو سکتا کیونکہ انا اور لام ساتھ ساتھ نہیں آ سکتے. اچھا جی. اب لام جب شروع میں نہیں آ سکتا تو اس کو آگے پش کرے گا وہ، تو
تو مبتدا کے ساتھ نہیں لگ سکتا، تو کس کے ساتھ لگے گا؟ خبر کے ساتھ لگے گا. ٹھیک ہے جی، تو خبر کے ساتھ لگے گا لام تاکید. اب جملہ بنا انا زیدن لصالح. نوٹ کر لیجیے لام کا کوئی اثر نہیں ہوتا لام تاکید کا. ایسا نہیں ہوگا کہ لام بھی کوئی نصب یا جر دے گا، نہیں ایسا نہیں ہوتا. لام بالکل عامل نہیں ہے، اس کا کوئی ایفیکٹ جملہ اسمیہ پہ نہیں آتا اعرابی طور پہ. صحیح ہو گیا جی. تو انا زیدن لصالح رفع میں ہی رہے گی خبر، لام کا کوئی اعرابی ایفیکٹ نہیں ہے. اب ترجمہ ہے یقیناً واقعی زید، یقیناً زید واقعی نیک ہے. ٹھیک ہے جی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ورڈز کو یوز کریں اردو میں، لیکن ریپیٹیشن معلوم ہوتی ہے. یہ خوبصورتی والا جو اسلوب ہے نا تاکید کا، یہ عربی میں ہی سمجھ آئے گا کہ اس جملے میں کتنی تاکید ہے. اس پہ ڈبل زور آ رہا بول سکتے سر؟ لا صالحون بالکل کہہ سکتے ہیں آپ، بالکل اس میں ڈبل تاکید ہے اس جملے میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب سب جملے جو ہیں ہم اس میں ہم انا اور لام کو ساتھ ساتھ لائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے دوسرا جملہ ان اللہ غفور. ٹھیک ہے جی. اب انا اور لام انا کے ساتھ نہیں آئے گا تو پھر آگے آئے گا ان اللہ لغفور، بے شک اللہ یقیناً بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بات پوچھنا چاہتا تھا، جی وہ سر پوچھیں. اس کا ایک سلائڈ لے دیں لال لگانے سے پہلے تو اچھا رہے گا. جی اچھا، اوکے. یہ سلائڈ 3 ہے نا، ایک سیکنڈ. 3 ہے 2 ہے؟ 3 ہے. بیچ کی ایک سلائڈ رہ گئی، اس طرح آپ نے نہیں لی تھی سلائڈ. نہیں لے لی میں نے، ساری. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب سلائڈ 4 جو ہے اس میں ہم لام بھی لے کے آ جاتے ہیں. صحیح ہے جی. اچھا جی، اب ہم یہاں پر اس جملے کی طرف آتے ہیں ان محمدن رسول اللہ. اب اس میں ہمیں لام تاکید بھی لے کے آنا ہے، تو کہاں پہ آئے گا لام تاکید؟ رسول سے پہلے لرسول اللہ، ان محمدن لرسول اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس جملے میں لے کے آئیے ان ھذا الدرس سہل. کہاں پہ آئے گا؟ لا سہل. لا سہل. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اس جملے میں لے کے آئیے ان الولد الطویل مجتہد. ان الولد لا مجتہد لا جمیل. ہاں جی، یقینا زید لجمیل. ان بیت زید لا جمیل. لا جمیل. ہاں جی، اب بتا دیجیے. ان فی ذالک لا آیات. لا آیات. ان فی ذالک لا آیا. اِنَّ لَفِي ذَلِكَ آیا. پورا پکا مبتدا کے ساتھ لگا دوں لام. اِنَّ لَفِي. ان اور لام تو ساتھ آ ہی نہیں سکتے. ان فی ذالک لا آیات. ماشاءاللہ، یہی جواب صحیح ہے کہ لام جو ہے نا، اصل میں رول سمجھ لیں. دیکھیں یہاں سے کنفیوژن یہ ہو سکتا تھا کہ لام جو ہے نا وہ خبر کے ساتھ لگتا ہے. نہیں، انا اور لام ساتھ نہیں آ سکتے. تو انا تو شروع میں ہی آئے گا، تو لام کو وہ آگے پش کرتا ہے. صحیح ہے جی. تو اب کیا ہوتا ہے، انا کے ساتھ جب مبتدا شروع میں آتا ہے تو لام آگے پش ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی خبر کے ساتھ چلا جائے گا. لیکن جب مبتدا مؤخر ہوگا تو انا اب لام تو شروع آ نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے گا، اس کو پش کرے گا. اور جب پش کرے گا تو پھر لام آگے جائے گا اور وہ آگے آ جائے گا. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ لام خبر کے ساتھ لگتا ہے، نہیں. اصل بات یہ انا اور لام ساتھ ساتھ نہیں آ سکتے. انا تو شروع میں ہی آئے گا تو لام کو آگے آنا پڑے گا، چاہے وہ مبتدا ہو یا خبر ہو. بات کلیئر ہوگی سب کو؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئی ہماری سلائیڈ نمبر 4. اور الحمدللہ ہم نے انا اور لام جو ہے اس کا کمبائنڈ ایفیکٹ بھی دیکھا ہے کہ انا اور لام جب ساتھ آتے ہیں تو اس سے مزید تاکید کا مفہوم جملہ اسمیہ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کا ویسے ایک جو نام ہے اسلام کا، انا کا تو نام آپ کو میں نے کیا بتایا؟ نہیں، اسم و انا تو مبتدا کو بولتے ہیں نا. انا کا نام کیا بتایا میں نے آپ کو؟
حرف تاکید، صحیح ہے جی، حرف تاکید بولتے ہیں، صحیح ہے جی، انا کو بولتے ہیں حرف تاکید. آسان سا نام ہے اس کے، اور ایک دو نام اور بھی ہیں لیکن ابھی ہم اس کو حرف تاکید بولتے ہیں. اس کو بولیں گے لام تاکید. کیا بولیں گے؟ لام تاکید. لام تاکید، صحیح ہے جی، تاکید والا لام، کیونکہ آپ کو پتا ہے لام کی کئی قسمیں ہیں، لام کی تو کئی قسمیں ہیں، اس لیے ہم اس کو کیا بولیں گے؟ لام تاکید. صحیح جی، لام تاکید بولیں گے اس کو ہم، کیونکہ لام کی تو کئی قسمیں ہیں تو ہمیں ایگزیکٹلی بولنا پڑے گا یہ لام تاکید ہے. ویسے اس کا جو اصل نام ہے نا جناب، اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے لام مزحلقہ. بہت مشکل نام ہے. مزحلقہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلیسڈ لام، یعنی لام جو ہے اس کی اصل جگہ تو شروع میں تھی، صدارت تھی، لیکن کیونکہ ڈسپلیس کر دیا اس کو انا نے تو اس کو مزحلقہ بولتے ہیں. لیکن آپ اس میں نہیں جائیے، آپ اس کو بولیے لام تاکید اور انا کو بولیے حرف تاکید. صحیح ہے جی، کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ جی سر ایک کوشچن تھا سر. جی 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 سر پوچھیے. سر یہ حرف جر بھی تو لام میں زبر بتائے تھے تو اس کو کنفیوژن ہوگا کیا ہو سکتا، کوئی ورڈ آئے گا؟ جی حرف، آپ کو میں نے کیا بتایا تھا، حرف جر بھی لام ہوتا ہے، رائٹ؟ جی. لیکن آپ کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ حرف جر جو ہے لام زیر کے ساتھ آئے گا تو لام جارا ہوتا ہے. نہیں، جو اٹیچ پروناؤن کے ساتھ تو سر زبر آ جاتا ہے نا اس میں. ہاں تو اس میں اٹیچ پروناؤن کون سا ہے بتائیے مجھے. یہ جتنی مثالیں آپ کے سامنے اس میں اٹیچ پروناؤن کون سا ہے؟ اٹیچ پروناؤن تو نہیں ہے سر اس میں. تو پھر لام جارا کیسے ہو سکتا ہے؟ لام جارا تو زیر کے ساتھ آتا ہے. جی صحیح ہے، پہلا جواب. دوسرے اس کا آسان سی پہچانی ہے، دیکھیں جی لام جارا جب آئے گا نا تو آگے اسم کو جر دے گا. جی صحیح ہے، تو یہاں تو جر کسی پہ بھی نہیں ہے تو یہ لام جارا ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے جی. اور لام جارا جو ہے نا وہ زیر کے ساتھ آئے گا، جزاک اللہ خیرن. اور اٹیچ پروناؤن کے ساتھ آئے گا تو زبر کے ساتھ آئے گا بالکل، لیکن اٹیچ پروناؤن تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس مثال میں. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. استاد ایک سوال تھا. جی جی پوچھیں. یہ لام تاکید کو انا کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مطلب انڈیپینڈنٹلی سنگل، یا انا کے ساتھ ہی آئے گا یہ لام تاکید؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال بہت کم ہے انڈیپینڈنٹلی، بہت کم، ریئر. صحیح جو میری نظر میں قرآن میں میری نظر سے ابھی تک کوئی مثال نہیں گزری کہ انڈیپینڈنٹلی جملہ اسمیہ پہ آیا ہوگا، لیکن میری نظر میں، میرے علم میں ابھی نہیں ہے، بہت ریئر ہے. لیکن آ سکتا ہے، اور اگر آئے گا تو شروع میں آئے گا. صحیح جی، کیونکہ صدارت کلام چاہیے اور شروع میں آئے گا، اور تبدیلی کوئی نہیں آئے گی کیونکہ لام تاکید کوئی تبدیلی نہیں لاتا اعرابی. کلیئر ہے سر؟ اوکے. سر یہ اپنے بعد والے اسم کو کرتا ہے یا اور بھی ایک آدھ دو اسم کو لے سکتا ہے؟ کیا مطلب سر؟ آپ پھر سے کوشچن پوچھیے اپنے. یہ جو جیسے انا کا آپ بتائیں یا لام تاکید کا بتائیں سر، تو یہ ایک ہی اسم پہ افیکٹ کرتا ہے نصب کا، یا آگے والے کوئی اور اسم کو بھی کر سکتا ہے جملے میں ایسا کوئی ورڈ ورڈنگ میں؟ نہیں، آگے والے اسم کو کیا مطلب نہیں سمجھ میں آیا مجھے، کوشچن سمجھ نہیں آیا جناب. ہم نے آپ کو بتایا کہ انا مبتدا کو نصب دے گا، اب جملے کا جو مبتدا ہے وہ نصب میں جائے گا بس. اب آگے والا اسم کیا مطلب؟ اگر دو مبتدا ہے سپوز سر. ارے ایسے جملے میں کب دو مبتدا ہوتے ہیں؟ اور ہم نے ایسا کون سا جملہ پڑھا جس میں دو مبتدا ہوں؟ یعنی آپ کا سوال یہ خیال سے سوال ایسا ہے جیسے اگر موصوف جو ہے وہ مبتدا ہے اور اس کے ملٹیپل صفات ہیں تو وہ سارے صفات کو بھی جو ہے وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے جو ہے ہم نے ایسے تو کوئی مثال نہیں پڑھی موصوف، اور آپ لوگ اپنی طرف سے جو ہے ایسی باتیں لے کے آ رہے ہیں جناب. دیکھیے آپ کا سوال یہ تو نہیں ہے کہ زید و ابراہیم صالحانی. آپ کا کیا سوال یہ ہے؟ شاید یہی ہے ان کا سوال سر. ان کو بتانے دیجیے نا سر. ہاں جی، آپ کا سوال کیا یہ ہے زید و ابراہیم صالحانی، زید اور ابراہیم نیک ہے؟ جی سر، مطلب اگر دو ایسا کوئی رہا ہے مطلب جو، ہاں تو وہ ایک ہی مبتدا ہے نا. ٹھیک ہے جی، وہ تو ایک ہی مبتدا ہے. تو اصل میں اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم بولتے ہیں معطوف، اس کو بولتے ہیں حرف عطف، اس کو بولتے ہیں معطوف الیہ یا معطوف الیہ، اور یہ مل کر بنتے ہیں مبتدا. تو مبتدا تو ایک ہی ہوا، کریکٹ، مبتدا تو ایک ہی ہے، اور پورے کو نصب میں آنا پڑے گا. انا جب آئے گا تو انا زیدن، ہاں جی، وا ابراہیم صالحان. کلیئر ہو گیا سر؟ یہی تھا آپ کا سوال.
जी सर यही सवाल जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, अगर ये नहीं, सवाल जैसे था तो वो माशाल्लाह अच्छा था। सालिहुन भी हो और तवीलुन भी हो, तवीलुन भी हो, सालिह मतलब इस तरह का एक वो जुमला हो, तो मतलब दो चीजें आज आ रही हैं उसकी ना, मतलब जैद जो है वो साले हाँ भी है और वो भी है, दो या मुश्तहिद हाँ, भी है और ये भी है, हाँ तो तो फिर वाव किस में लगा के, लगेगा? वाव लगा तालियानी के, मुस्तदानी। तो नहीं वाव लगा के बनाएंगे ना। आप उर्दू में बोलिए जैद नेक और लंबा है, तो और लगा रहे हैं ना। जी जी, लेकिन साल जो लाम जो आएगा वैसे साले पे आएगा या दोनों पे आएगा? एक बार आएगा लाम, एक बार आएगा बस, ठीक। जी बस एक बार आएगा, सही। और इसकी मिसाल भी है, देखें आप देखिए अभी हमने पढ़ा इन्नल्लाह गफूरुन, आपको मिलेगा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, सही है जी। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, इन्नल्लाह, इन्ना आया तो मुब्तदा जो है इस्म इन्ना बना, नसब में गया, और आगे दो जो हैं वो खबरें हैं, सिफात नहीं है, दो खबरें हैं, ठीक है जी। गफूरुन रहीमुन, सही है जी। तो लाम जो है वो एक दफा आएगा बस, इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, सही हो गया जी। बहुत शुक्रिया। ये सूरह असर भी इसी से शुरू होता है ना सर, इन्नल हाँ जी, इंसान लफी खस्र। बिल्कुल। अभी हम लोग इंशाल्लाह सूरतुल असर जो है उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है जी। ठीक, ओके, सही जी। तो दोनों बातें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई, और आप लोगों के सवाल बिल्कुल वैलिड थे। अच्छा कि आप लोगों ने पूछ लिए, इससे साथियों को इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है जी, अब हम एक जुमला मैं आपके सामने लिखता हूँ, अल इंसानु अल इंसानु फी खुस्रिन, सही है जी। वैसे अगर ये खुसरिन की जगह मैं पहले लिखूं आपके सामने अल खुसरी, ठीक है जी, तो आपने मुरक्कब जारी में तो लाम के साथ पढ़ा है ना, लाम तारीफ के साथ अल खुसरी। इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में है। अच्छा जी, नोट कर लीजिए, जो नकरा होता है ना उसका एक मफहूम तो ये होता है एक, लेकिन नकरा जो है ना कभी बहुत जब अजीम चीज होती है ना तो उसके लिए भी आता है, बहुत बड़ी। सही जी, तो इंसान जो है ना वो बहुत बड़े खसारे में है। तो यहाँ पे जो खबर है उसमें मुरक्कब जारी के बाद इस्म को नकरा लाया गया, इस्म, सही जी, इंसान बहुत बड़े खसारे में। अच्छा जी, अब इस जुमले में हमने जोर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा है, इन्ना लगाएंगे उससे पहले, इन्ना लगाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। अल इंसानु मुब्तदा है, फी हरफे जारा है, हरफ जारा है, और खसरीन मजरूर है, ठीक है जी। और जारा और मजरूर मिलके क्या बना, कायम मकाम खबर मुतालिक, कायम खबर, मुतालिक खबर, खबर, ठीक है जी। अब हमने जुमला इसमें हमें जोर लेके आना है इन्ना, ठीक है जी, इन्ना। अच्छा जी, अब इन्ना जो है वो इन्ना जब आएगा तो मुब्तदा को हालत नसब में ले जाएगा, इन्नल इंसाना फी खुस्रिन, यकीनन इंसान बहुत बड़े खसारे में है। अच्छा जी, अब इसमें मजीद जोर लेके आइए, तो क्या करेंगे, लफी खस्रिन, लाम, इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, यकीनन इंसान, बेशक इंसान, वाकई एक बहुत बड़े खसारे में है। देखिए, अब जब मैं उर्दू में आपके सामने ये वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ ना तो रेपिटेशन हो रही है, ठीक है जी, लेकिन अदा करना है हमें इस मफहूम को, तो हम कोशिश कर रहे हैं। जो असल खूबसूरती है ताकीद की वो तो अरबी में ही समझ सकते हैं आप कि एक सादा जुमला इस्मिया जो है उसमें कितनी ताकीद है। अच्छा जी, अब और सुन लीजिए, आपको दो तरीके तो बता दिए मैंने ताकीद के। अब अगर आपको जुमले में मजीद ताकीद लानी हो, जैसे मैं एक सादा जुमला अभी हमने जो बनाया था, हमने कहा था ज़ईदुन सालिहुन, मैं आपको ताकीद करना चाहता हूँ ताकि ज़ैद नेक है, आप मान नहीं रहे ज़ैद नेक है, तो मैंने कहा इन्ना ज़ईदन सालिहुन, कि ज़ैद वाकई नेक है। अभी भी आपको थोड़ा तरद्दुद है तो मैंने आपको कहा इन्ना ज़ईदन सालिहुन, ज़ैद वाकई ज़ैद या यकीनन ज़ैद वाकई नेक है,
تو آپ نے کہا آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن ابھی بھی پکا یقین نہیں ہو رہا ہے ہمیں. تو میں نے کہا واللہ ان زیدن لصالح، اللہ کی قسم زید، یقیناً زید واقعی نیک ہے. تو آپ فوراً بات مان لیں گے کیونکہ میں نے قسم کھا لی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو نوٹ کر لیجئے جملہ اسمیہ پہ جب ظہور آئے گا ان اور لام کے ساتھ، اس پہ مزید تاکید کے لیے قسم آتی ہے اس سے پہلے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عظیم مخلوقات کی قسم کھائی ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والعصر، زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر. تو اب آپ اس جملے میں جو میں نے آپ کے سامنے جہاں سے بات شروع کی تھی، آپ ذرا اس میں زور اور تاکید کے جو ٹیکنیکس ہیں وہ کاؤنٹ کیجئے. سب سے پہلے ہم نے جو اس میں مجرور ہے اس کو نکرہ کر دیا، اس سے بہت بڑے نقصان کا مفہوم آ گیا. ایک دوسرا، آپ انا لے کے آ گئے، تاکید آ گئی. لام لے کے آ گئے، مزید تاکید آ گئی. قسم آ گئی، چوتھی تاکید ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اور سب سے بڑی تاکید مجھے یہ بتائیے یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اور یہ سب سے بڑی تاکید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، یقیناً انسان، بے شک انسان واقعی ایک بہت بڑے خسارے میں ہے. تو اب جب یہ آیت ہم سنیں یا ہم پڑھیں تو ہمارا دل جو ہے وہ کام جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے انسان کے بارے میں. اور یہاں پہ انسان سے مراد انسان کی جنس ہے، یعنی یہاں پہ انسان ایک انسان ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ انسان سے مراد انسان کی جنس ہے، یعنی سب کے سب انسان جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خسارے میں ہیں. لیکن ایکسیپشن ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسیپشن بیان فرمائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب کے سب انسان تو خسارے میں ہیں، لیکن اس خسارے سے بچے ہوئے کون ہیں؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی باہم، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی باہم، وہ اس خسارے سے بچ گئے ہیں. باقی سب کے سب انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں، بہت بڑے خسارے میں. ٹھیک ہے جی. ایک امام جو ہیں ان کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک میں صرف سورۃ العصر نازل ہو جاتی تو وہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی، وہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. صحیح جی. اتنی پاورفل سورہ ہے یہ کہ انسان اگر اس کو پڑھ لے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نیک اعمال کرے، حق کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے آپس میں باہم. صرف وہی بچا ہوا ہے، باقی سب کے سب بہت بڑے خسارے میں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ دیکھیے آج ہم نے حرف تاکید کا جو مفہوم سیکھا ہے اس سے ہمارے سامنے کتنی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی قرآن مجید کی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البروج میں. ٹھیک ہے جی. استاذ اس آیت میں ایک سوال تھا. جی جی. یہ ان الانسان لفی خسر، یہ ایک کمپلیٹ جملے اسمیہ ہے. اس کے پہلے جو والعصر جو آ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ الگ سے ایک جملہ ہے یا یہ حرف تاکید ہے؟ والعصری تو آپ بتائیے نا، یہ تو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، آپ بتائیے کیا ہے یہ سوال تو میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، کوئی بھی بتا دے والعصری کے بارے میں. قسم ہے، واو کا لفظ قسم کے لیے آتا ہے. واو قسمیہ ہے. صحیح. حرف جارہ ہے جناب، واو حرف جارہ ہے. آپ نے واو قسمیہ پڑھا تھا حرف جارہ میں، اور آگے دیکھیں اسم جو ہے وہ مجرور ہے، العصر سے العصری، والعصری تو مرکب جاری. صحیح ہے سر. وہ الگ مطلب اسی جملے کا حصہ ہے یہ والعصری، یا کیا یہ جاننا چاہ رہا تھا میں. نہیں، اس جملے کا حصہ نہیں، اس جملے کا حصہ نہیں ہے. اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم اس کو صرف مرکب جاری لے کے چلیں گے کہ مرکب جاری ہے. ہم نے پڑھا ہے واو قسمیہ ہے، مرکب جاری ہوتا ہے. جب انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ اس سے پہلے ایک فعل جو ہے وہ محذوف مانا جاتا ہے، فعل چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ابھی ہم نے فعل کے بارے میں نہیں پڑھا تو اس لیے میں وہ نقطہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جملہ، یہ جو والعصری ہے یہ الگ ہے ان الانسان لفی خسر سے، جملہ الگ ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے جناب، کلیئر ہے؟ جی استاد شکریہ. جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورۃ البروج میں فرمایا، میں پہلے سادہ جملہ لکھتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم اس آیت کی طرف چلیں گے. بطشو بطشو ربک شدید. ٹھیک ہے جی. بطشو ربک جناب کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی ہے. اضافی ہے سر، ربی کا مرکب اضافی ہے. ٹھیک. اچھا جی. ربی کا مرکب اضافی، اور بطشو بطشو جاری. جاری کیسے ہے؟ نہیں جاری نہیں، جارا مجرور بھی نہیں ہے جارا. بطشو ایک اسم ہے نا، بطشن پکڑ کو بولتے ہیں، پکڑ جو ہے نا بطشن اس کو بولتے ہیں. پیچیدہ مرکب اضافی ہے. ماشاء اللہ، پیچیدہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. مضاف ہے، ربی مضاف الیہ ہے، پھر ربی مضاف ہے اور کام مضاف الیہ ہے، تو پیچیدہ مرکب اضافی ہے. بطش ربی کا، آپ کے رب کی پکڑ، تیرے رب کی پکڑ. صحیح ہے جی. اچھا جی. شدید ہے، بہت شدید ہے. صحیح ہے جی. شدید ہے. اب اس جملے میں ہم تاکید کا مفہوم لاتے ہیں، انا لگاتے ہیں. انا جب لگے گا تو وہ مضاف جو ہے وہ نصب میں چلا جائے گا، مبتدا انا کا اسم بن جائے گا، اسم و انا ہو گیا. اچھا یہاں پہ مبتدا میں مٹا کے لکھ رہا ہوں اسم و انا تاکہ ہمیں یاد ہو اسم و انا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ خبر ہو انا جب انا آ جاتا ہے تو صحیح جی. تو انا بطش ربی کا، اور اس میں مزید جب زور آ جائے گا شدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، واقعی شدید ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس انا اور لام کا جو مفہوم ہے اس کو عربی میں ہی اگر ہم سمجھیں تو پھر انسان کا دل کانپتا ہے. انا بطش ربک لشدید. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سورۃ لقمان میں کہ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بچے کو نصیحت فرمائی تو اس کا ہم پہلے سادہ جملہ لکھتے ہیں، الشرک ظلم عظیم. عظیم. ٹھیک ہے جی. الشرک ظلم عظیم، الشرک ظلم عظیم. ہاں جی. شرک بہت بڑا گناہ ہے. ان الشرک صحیح مبتدا جو اس میں نا، اور اس میں زور لے کے آئیے، ظلم عظیم. ان الشرک لظلم عظیم. یقیناً اس بات میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بہت یقینی بات ہے. یقیناً واقعی شرک واقعی بہت بڑا ظلم ہے. صحیح جی. یقیناً بے شک شرک واقعی بہت بڑا ظلم ہے. میں آپ کے سامنے اردو میں کوشش کر رہا ہوں اس مفہوم کو بیان کرنے کی، لیکن اس مفہوم کو ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کو عربی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے جناب. تو یہ جو ہے ہمارا انا اور لام کا استعمال ہے جو ہم نے دیکھا ہے. ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو اور آگے لے کے چلیں گے اگلی کلاس میں، اور پھر ہم انا کے بارے میں جو پڑھا ہے اس کو کچھ اور بھی حروف ہیں اس پہ بھی ہم اپلائی کریں گے اور جانیں گے کہ وہ انا کے ساتھ ان حروف کا کیا ریلیشن ہے، اور ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. تو فرائیڈے کو انشاءاللہ آپ سب ضرور شرکت کیجیے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلائیڈ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.